بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی اگر صرف زبان تک محدود رہے تو یہ نور ہے، لیکن اگر دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پڑھنے والے کی زندگی میں ایک خوبصورت انقلاب لے آتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص مشکل گھڑی میں درود ابراہیمی کو تھام لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ درود پاک غم کے اندھیروں میں روشن چراغ ہے۔ درود پاک قبر کی تنہائی میں ساتھی ہے اور پل صراط پر روشنی کا ذریعہ ہے۔ ہم درود پاک کو پڑھتے تو ہیں مگر اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ درود پاک کے رنگوں اور اس کی روحانی تاثیر پر غور نہیں کرتے۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں اور شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کئی راتیں صرف درود ابراہیمی پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ ان کا رات بھر کا وظیفہ درود ابراہیمی ہوا کرتا تھا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں درود کی کثرت ہو وہ مجلس آسمانوں میں پہچانی جاتی ہے۔ جس گھر میں درود پاک کا ذکر ہو وہ گھر آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ درود ابراہیمی جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کی حفاظت کی جاتی ہے اور فرشتوں کی افواج اس گھر کی حفاظت پر مامور ہوتی ہیں۔ درود ابراہیمی رزق کو کھینچ لانے والا عمل ہے۔ یہ تقدیر کو سنوارنے والا عمل ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والا عمل ہے۔ درود ابراہیمی کی تسبیح اگر ایک خاص کیفیت، توجہ اور محبت کے ساتھ کی جائے تو اس کے اثرات جلد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ درود پاک اگر آنسوؤں کے ساتھ پڑھا جائے تو آسمان بھی ہل جاتا ہے، اور اگر درود پاک توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو فرشتے ٹھہر جاتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی اگر کسی رات کی تنہائیوں میں مصلی پر بیٹھ کر پڑھا جائے تو انسان کے لیے خیر کے فیصلوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، یعنی بری تقدیر اچھی تقدیر میں بدلنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے لیے بہتری کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب ہم درود پاک کا ورد کرتے ہیں تو اس وقت ہماری حالت اور ہماری کیفیت اللہ تعالیٰ کے ہاں نوٹ کی جاتی ہے۔ ہماری تسبیح ہمارے جذبوں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، ہمارے یقین کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ہمارا جذبہ جتنا سچا، عشق جتنا گہرا اور یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے، درود پاک کے ثمرات ہمیں اسی قدر زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ جب ہم درود پاک کو جلدی پڑھ کر صرف گنتی مکمل کرنے کے بجائے عشق اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر ہمیں زیادہ گہرائی کے ساتھ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تسبیح کرتے وقت توجہ نہ بھٹکنے پائے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یقین کی طاقت کو کم نہ ہونے دیا جائے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تسبیح کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھا جائے۔ یاد رکھیے، جن لوگوں کو درود پاک کا فیض ملا ہے اسی یقین کی بدولت ملا ہے۔ جن پر عطائیں ہوئی ہیں اسی توجہ اور محبت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اکثر ہم تسبیح تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ دائیں بائیں بھٹک رہی ہوتی ہے، ہمارا دھیان ایک جگہ ٹھہر نہیں پاتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ درود کو محبت کے ساتھ پڑھا کرو، درود پاک کو محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا کرو۔ درود پاک کو ہمیشہ ٹھہر کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھا کرو۔ اگر ان آداب اکثر ہم تسبیح تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ دائیں بائیں بھٹک رہی ہوتی ہے، ہمارا دھیان ایک جگہ ٹھہر نہیں پاتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ درود کو محبت کے ساتھ پڑھا کرو، درود پاک کو محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا کرو۔ درود پاک کو ہمیشہ ٹھہر کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھا کرو۔ اگر ان آداب و شرائط پر عمل کرو گے تو بہت جلد مثبت نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ والوں نے جب درود ابراہیمی کے پوشیدہ روحانی راز تک پہنچنے کی کوشش کی تو اس کے راز کچھ یوں کھلے کہ یہ وہ عظیم درود ہے
جس میں دو نبیوں کی نسبت اکٹھی ہو جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب دو عظیم نسبتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہاں برکتیں صرف جمع نہیں ہوتی بلکہ کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے اہل درود کہتے ہیں کہ جو شخص درود ابراہیمی کو شعور اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی دعائیں عام دعاؤں کی طرح بے اثر نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبولیت کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے۔ درود ابراہیمی دل کی سختی کو کم کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل ذکر میں نہیں لگتا، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے اور ہم عبادات کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے۔ لیکن اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر انسان کچھ دن صرف درود ابراہیمی کو سمجھ کر محبت کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تو دل کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں اور دل انوارات کا مرکز بننے لگتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ چنگاری ہے جو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہمارے کام پورے نہیں ہوتے اور دن گزر جاتا ہے اور ہمارے وقت میں برکت محسوس نہیں ہوتی، اگر وہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد چند منٹ درود ابراہیمی کا معمول بنا لیں تو وہ خود حیران ہو جائیں گے کہ وقت کس طرح منظم ہو گیا ہے اور کاموں میں آسانی پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ درود پاک انسان کی زندگی کے معمولات میں برکت اور ترتیب پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود ابراہیمی کا ذکر کرنے والا فرشتوں کی معیت اور رحمت کے ماحول میں رہتا ہے، وہ اس نورانی مخلوق کی توجہ اور دعاؤں کا مستحق بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والوں سے محبت کرتی ہے۔ درود ابراہیمی رزق کے بند دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں رزق سے مراد صرف دنیاوی رزق نہیں بلکہ روحانی رزق بھی ہے۔ درود ابراہیمی کی بدولت انسان کے دنیاوی اور روحانی رزق میں ترقی، برکت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی کا ورد کرنے والا بے چینی اور اضطراب سے نجات پاتا ہے اور اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ مسائل اور پریشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اندر سے بے چین نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر سکون کا ایک سمندر پیدا ہونے لگتا ہے، تسلی کے بول اس کے اندر سے ابھرنے لگتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتا ہے اور اس کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی کی برکت سے گناہ مٹنے لگتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، نحوستوں سے نجات ملتی ہے اور برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ درود پاک انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسے نیکی، توبہ اور اصلاح نفس کی طرف لے جاتا ہے۔ درود ابراہیمی سے محبت کرنے والا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی پہچان بناتا ہے۔ درود ابراہیمی اس کی پہچان بنتا ہے اور توجہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اہل محبت کے نزدیک درود پاک وہ عظیم نسبت ہے جو بندے کے دل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتی ہے۔ لہٰذا درود ابراہیمی کو صرف زبان کی تسبیح نہ بنائیے بلکہ اسے دل کی کیفیت بنائیے۔ اسے گنتی پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ محبت، ادب، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ جب زبان پر درود ہو، دل میں محبت ہو، آنکھوں میں نمی ہو، دل میں یقین ہو اور روح میں ادب ہو تو یہی درود پاک انسان کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درود ابراہیمی کو محبت، ادب، اخلاص، یقین اور کامل توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔